معزز سامعین کرام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس نوری زندہ باد، عرس نوری، زندہ باد، نعرہ تکبیر، معزز سامعین کرام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس نوری زندہ باد، عرس نوری، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. منبر نور پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، استاد محترم و برادر اکبر حضرت علامہ مولانا عبد القادر شفیع صاحب قبلہ اور استاد محترم حضرت حافظ قاری معروف حضری صاحب قبلہ، استاد محترم حضرت حافظ قاری عادل رضا حضری صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين المقيم المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. گلشن گل کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں، اور شہنشاہی ملک سخن فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میں تمازیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیت اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت و عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آقائے نعمت دریائے رحمت امام اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کالی کمری والے آقا کو اپنے عالم تصور میں جماتے ہیں، گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور سنہری جالیوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی طرف لو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضرات محترم آج کی یہ سہانی رات بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آج کی یہ سہانی رات حضور مفتی اعظم ہند ہم شبیہ غوث اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت
مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا یہ 41واں عرس مبارک 41واں عرس مبارک آپ سبھی حضرات کو مبارک. اور ہمارے برادے اصغر نے اس پروگرام کو سجایا اور رچایا ہے اور تمام علماء کرام بھی موجود ہیں. انہوں نے دعوت دی, انہوں نے دعوت کو قبول کیا گیا. لہذا وقت کافی ہو چکا ہے. وقت کا مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میں بھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے جو کچھ ملا مجھے وہ چیز میں مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سندنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک سماعت کریں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کس انداز میں مفتی اعظم ہند یہ کلام لکھ رہے ہیں ملاحظہ کریں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور آگے کیا فرماتے ہیں سماعت دینے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں, بسا ہوا ہے کوئی ہزار آنکھوں میں. گل ہزار گلابی چہرے والے, گلابی گال والے. بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں, بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں, کھلا ہے چاروں طرف لالزار آنکھوں میں, کھلا ہے چاروں طرف لالزار آنکھوں میں, کھلا ہے چاروں طرف لالزار آنکھوں میں. اور آخری شعر جو لکھا ہے, یاد جام محبت جو آپ نے نوری. کس انداز میں پیاد جام محبت جو آپ نے نوری, پیاد جام محبت
ہمیشہ کا رہے گا خمار آنکھوں میں. اور ایک شعر ہے جو کسی عاشق نے لکھا ہے، وہ میرا دل چاہ رہا ہے وہ شعر بھی اسی لہجے میں ہے، اسی طرز مطلب اسی کڑی میں ہے. آپ کو اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی پیش کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، حضور مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری. چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. قاری غلام جیلانی صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. حضور مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، حضور مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری. چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. کون مفتی اعظم ہے؟ کون مفتی اعظم ہے؟ وہ مفتی اعظم ہے. نہ مفتی اعظم ہند کا کوئی جواب، نہ مفتی اعظم ہند کے والد ماجد اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب، نہ مفتی اعظم ہند کے دادا جان علامہ نقی علی کا کوئی جواب، نہ مفتی اعظم ہند کے پردادا جان کا رضا علی کا کوئی جواب، نہ مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور تاج الشریعہ کا کوئی جواب. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. زندہ باد. یہی فیضان ہے جو مفتی اعظم ہند کا ہم اور آپ یہاں موجود ہے. 41 سال ہو گئے، 41 سال ہو گئے مفتی اعظم ہند کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ آج لگتا ہے کہ ابھی بس کچھ لمحہ ہوئے. یہ میرے مفتی اعظم ہند کی زندہ کرامت ہے. 41 برس ہو گئے مفتی اعظم ہند کو وصال کیے ہوئے، لیکن ابھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ابھی ہم لوگ 41 سال پرانے میں نہیں بیٹھے ہیں، 41 سال بعد میں ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل حضرت کا وصال ہوا ہے اور ہم لوگ حضرت کا ذکر و اذکار وہ ہے مفتی اعظم ہند. وہی مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. اور آگے فرماتے ہیں جب نزدیوں نے اعتراض کیا کہ مزاروں پہ جب جاتے ہیں آپ لوگ تو وہاں سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو مفتی اعظم نے کیا ہی جواب بہترین جواب عنایت فرماتے ہیں سنگے در جانا پر سجدہ نہ سمجھنا، سنگے در جانا پر سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سعی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ. حضرات محترم، ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے حضور مفتی اعظم ہند کے عرش میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کے تھوڑی دیر حضور مفتی اعظم ہند کے کرامات پر بات ہو جائے، کچھ دیر تھوڑی دیر حضور مفتی اعظم ہند کے سمانے حیات پر بات ہو جائے. وہ مفتی اعظم ہند جن کا ڈنکا پوری کائنات میں آج بج رہا ہے، صرف ہندوستان کے مفتی اعظم نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے مفتی اعظم ہند تھے. وہ مفتی اعظم ہند ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک آپ کا مرید
دلی میں رہتا تھا، ایک مرید آپ کا دلی میں رہتا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، وہ مرید دلی میں رہتا تھا، اور اس مرید کے بغل میں ایک وہابی رہتا تھا، اور وہابی بار بار آ کے ڈاکٹر صاحب کو پریشان کرتا تھا، علم غیب مصطفیٰ پر لگا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کی علم غیب نہیں ہونے کی میرے پاس اتنا دلیل ہے، آپ کے پاس کتنی دلیل ہے نبی کی علم غیب ہونے پر، آپ پیش کریں ہم پیش کریں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب عالم نہیں، وہ ایک مولانا آدمی تھا، حالانکہ وہ 24 نمبر تھا، لیکن وہ مولانا آدمی تھا۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند کا دہلی آنا ہوا تو وہ ڈاکٹر صاحب مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے مفتی اعظم ہند، ایک وہابی میرے گھر کے بغل میں رہتا ہے، وہ علم غیب مصطفیٰ پر سوال کرتا ہے اور مجھے سوال میں پھنسا کر میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، مجھے سوال میں پھنسا کر میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، اے سرکار میرے اوپر کچھ کرم کریے، اے سرکار مفتی اعظم ہند میرے اوپر کچھ نگاہ کرم کریے۔ لہٰذا مفتی کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جو مفتی اعظم ہند ہے وہ دہلی آیا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس بھی وہ آئے گا، یا سرکار ان کو ایسا جواب دینا کہ وہ ان کی زندگی بھر کے لیے زبان۔ لہذا کچھ دیر کے بعد وہ مولوی آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ ہیں مفتی اعظم ہند؟ کہنے لگا مفتی اعظم ہند آپ ہی کو لوگ کہتے ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہاں مجھ فقیر کو ہی لوگ مفتی اعظم ہند کہنے لگا اچھا۔ تو حضرت آپ سے کچھ سوال ہے علم غیب مصطفیٰ پر۔ انہوں نے علم غیب مصطفیٰ پر 16 سوال کیا آپ سے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے انہوں نے 16 سوال کیے۔ پھر مفتی اعظم ہند نے کہا آپ کا سوال ہو گیا، ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا سوال ختم ہو گیا، اب لہذا آپ آگے بتائیں۔ تو مفتی اعظم ہند نے کہا آپ کا سوال تو میں دے دوں گا، پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیجیے، اس کے بعد آپ کا سوال کا جواب خود میں دے دوں گا، اور یہ سوال جو ہے یہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی اسی میں، یہ میں جو سوال دوں گا اسی میں آپ کے جواب بھی۔ تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا وہ مولوی جو بہار کا رہنے والا ہو اور قرضہ لے کر دہلی چلا آیا ہو اور اسے قرضہ نہ ادا کرنے کی اس کے دل میں نیت ہو، شریعت میں اس مولوی کا کیا حکم ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند دوسرا سوال یہ ہے وہ مولوی جو بہار کا رہنے والا ہو، دہلی چلا آیا ہو اور اس کا بچہ وہ اپنے بچے کی کفالت نہ کر پا رہا ہو، اپنے بچے کی صحیح طریقے سے پرورش نہ کر پا رہا ہو، اس کا بچہ بہار میں پل رہا ہو، اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا اجازت ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند تیسرا سوال میرا یہ ہے وہ مولوی جو دہلی میں رہتا ہو، اس کی والدہ ماجدہ بہار میں رہتا ہو، والدہ ماجدہ ضعیف ہو چکی ہے، والدہ ماجدہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت نہ کر سک رہا ہو، اپنی والدہ کی خدمت نہ کر رہا ہو، وہ مولوی والدہ کی خدمت نہ کر رہا ہو اور دہلی کی سرزمین پر اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا، جتنے بھی لوگ مجلس میں موجود تھے سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اتنا کہنا تھا مفتی اعظم ہند یہ کہہ رہے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ وہ مولوی حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا، رونے لگا، قدموں کو چومنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا، پیروں کو چومنے لگا، کہنے لگا لوگوں نے پوچھا اے مولوی صاحب آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ آخر بات کیا ہو گئی؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں سوالوں کا جواب مل گیا؟ کیا تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہمیں تمہارے مفتی اعظم ہند نے ایسی سوالوں کا جواب دے دیا ہے، ایسا سوالوں کا جواب دے دیا ہے جو سوال میرے علاوہ کسی کو نہ آتا
تھے نبی کو علم غیب، نبی کے بارے میں علم غیب کے اوپر بحث کرنے کے لیے آئے تھے. شاعر کہتا ہے مختار محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم یا کیا ہوگا. یہ میرے مفتی اعظم ہند بہت ساری کرامت ہے. اگر مفتی اعظم ہند کی زندگی کی ساری بات بتانے لگوں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن مفتی اعظم ہند کی کرامات کی بات نہیں. ایک دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں جو میرے والد ماجد نے دیکھی. 1980 کی بات ہے، آج سے 41 سال قبل پہلے کی بات ہے. میرے والد ماجد بریلی شریف گئے. حضور مفتی اعظم ہند اس وقت جلوہ گر تھے، حیات میں تھے. میرے والد ماجد فرماتے ہیں وہ میں جب بریلی شریف گیا تو بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ اس وقت جلوہ گر تھے، اور آپ کا نوجوانی کا عالم تھا، اور آپ ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد سے چلے گئے تھے. اتنے دیر میں میرے والد ماجد وہاں پر بیٹھے تھے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کو 2 شخص پکڑ کر لا رہے ہیں مسجد کی طرف. حضور مفتی اعظم اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سک رہے تھے. میرے والد ماجد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد تو خادموں نے آپ کو پکڑ کے مسجد کی جانب لایا، اور لانے کے بعد آپ کی آنکھیں مبارک بند ہے اور آپ نے پتہ کر لیا اور فرمایا آپ نے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، پہلے فرض پڑھ لی جائے، پہلے فرض پڑھ لیا جائے، اس کے بعد سنت پڑھیں گے. تو اتنا کہنا تھا. مریدوں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا. یہ کرامت ہے مفتی اعظم ہند کی. اب تک چل نہیں پا رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے. جب نماز کی باری آئی تو کھڑے ہو کر 4 رکعت اٹھ بیٹھ کر باقاعدہ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے. یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ میرے والد ماجد کی دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. پھر مفتی اعظم ہند نے نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد سنت ادا فرمائی. سنت پڑھنے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے گئے. اور ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بھی دیکھنے کی بات. ایک ہمارے یہاں اڑیسہ کے ایک رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی اعظم ہند بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ارد گرد کچھ لوگ، کچھ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ خلیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور اتنے میں پنکھا جو ہے پنکھا چل رہا ہے. اچانک پنکھا چلتے چلتے پنکھا گر گیا. چھت اور زمین کی دوری کتنا مطلب چھت اور زمین میں کتنا فاصلہ؟ زیادہ سے 10 فٹ 15 فٹ 15-10 کے بیچ ہی میں ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا وہ پنکھا چھت سے گرا اور مفتی اعظم ہند نے اشارہ کیا. مفتی اعظم ہند کا اشارہ کرنا تھا اس پنکھے کے جو ارد گرد پنکھڑی لگی ہوتی ہے وہ پنکھا زمین میں گرنے سے پہلے مفتی اعظم ہند نے اشارہ کر دیا. وہ پنکھے کی پنکھڑی پنکھے کے اندر گھس گئی اور زمین میں گرا. جتنے بھی خلفاء بیٹھے تھے سارے کے سارے. اگر وہ پنکھا اسی کنڈیشن میں زمین پر گرتا تو جتنے بیٹھے تھے یہ ہو سکتا تھا سب کے سر زخمی ہو سکتے، کٹ بھی سکتا تھا. پنکھا رفتار میں گھوم رہا ہے، تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، سر کٹ بھی سکتا اور سر زخمی بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے مفتی اعظم ہند کی یہ کرامت ہے، انہوں نے اشارہ فرما دی. وہ پنکھے کی پنکھڑی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ پنکھے کی جو مشین ہوتی ہے اس کے اندر کتنی جگہ ہوتی ہے؟ 2-4 نٹ بولٹو بھی زیادہ نہیں آئے گا اس کے اندر. لیکن میرے مفتی اعظم ہند کی کرامت تو دیکھیے، پنکھے کی جو پنکھڑی تینوں پلیٹ لگی ہوتی ہے، تینوں پلیٹ پوری اندر چلی گئی. یہ ہے میرے مفتی اعظم ہند کی کرامت. آئیے وقت کافی ہو چکا، اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز تھا. آئیے صلاۃ والسلام کو نظر میں پیش کر لیا جائے.
غلطیاں خامیاں ہوگی جب تک شیشہ اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.